یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار شار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا ضرب توئی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب پاکستان، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قبلہ سید محمد نواز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادگان بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب، دامت فیوزہم، دیگر آپ کے برادران، پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اس آستانہ کو قیام قیامت میں آباد و شاد فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام برادران کی خیر فرمائے، مریدین متعلقین کی خیر فرمائے۔ حضرات گرامی، یقیناً ان حضرات کے چہرے دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ مولا پیروں کی اولادیں ہوں تو ایسی ہوں جن کے چہروں پر سنت رسول بھی سجی ہو، اور جن کی شکل دیکھیں تو ان کے باپ دادا یاد آ جائیں، جن کی صورت دیکھیں تو اللہ والوں کی یاد تازہ ہو جائے، ورنہ آج صورتحال بڑی دگرگون ہو چکی ہے، آج حالات بڑے بگڑ گئے، باپ دادا کے نام پر ہم ہاتھ، باپ دادا کی شکل صورت، باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا اب یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ ان بھائیوں کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے، جیسے یہ بزرگوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے رنگ میں رنگ دے، ذرا کہہ دے یار آمین بولا، جیسے یہ اپنے باپ دادا کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں، رب ان کی اولادوں کو ان کے رنگ میں رنگ دے کہ یہ جیسے سنت رسول کی پیکر ہیں، ان کی اولادیں بھی اسی طرح سنت رسول کی پیکر بن جائیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ اللہ والے ہیں، فرما اللہ البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جن کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ دنیا میں رہیں تب بھی نیک وقت ہے، یہ تہ مزار چلے جائیں تب بھی نیک وقت ہے، یہ دنیا میں رہیں تب بھی فیض بانٹتے ہیں، یہ قبر میں چلے جائیں ان کا فیض پھر بھی نہیں رکتا، ان کا فیض تہ مزار بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں، حضور فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ اللہ، فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں آ سکتی۔
ملا علی قاری مرقات شرح مشکات المصابی کی شرح ہے مرقات المفاتیح ملا علی قاری نے لکھا. اس حدیث پاک کے تحت آپ فرماتے ہیں ثبت عن بقال عالم ببرکت عبادہ الصالحین. فرمایا اس حدیث پاک سے پتہ چلا یہ کائنات قائم ہی اللہ والوں کے وجود کی برکت کے ساتھ ہے. یہ جو باعمل لوگ ہیں نا خدا کی قسم ان کی برکت ہے. ہم ہماگیر عذاب سے رکے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بنی اسرائیل والی ساری کوتاہیاں ہمارے اندر بنی اسرائیل والی ساری بدعمالیاں ہمارے اندر سارے گناہ ہمارے اندر رب کا عذاب پھر بھی نہیں آ رہا. رب فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے حبیب ادھر تیری امت کی بدعمالیوں کو دیکھتا ہوں ادھر میرے مصطفیٰ تیرے چہرے بدعا کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں مولا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد کے رب تیری یہ شان ہی نہیں ہے کہ محمد بھی موجود ہو اور تو ان پر عذاب نازل. ان میں محمد بھی موجود ہو اور تو ان میں عذاب نازل ان کو ملیا میں اللہ پیارے حبیب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو عذاب کا رخ موڑ دیتے ہیں. جس محبوب کی برکت سے عذاب کا رخ موڑ رہا ہے آج سجادہ نشین ہو کر اسی آقا کی سنت سے کترائے جی چرائے دور بھاگے چہرہ انگریز والا بنائے. حضرات گرامی بڑا پرفتن دور ہے. کبھی کبھار دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک سجادہ نشین صاحب جیسے ہم جاتے ہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سجادہ نشین صاحب بڑی درگاہ نام لینا اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے. مونچھیں بھی ختم داڑھی بھی ختم اور وہ کہہ رہے تھے میں کینیڈا گیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. میں خیرات بانٹ رہا تھا جیسے لنگر حسینی ہوتا ہے لنگر حسینی تقسیم کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں انگریز جو بھی آتا نا اور میں گورا چٹا تھا ادھر مونچھیں بھی نہیں داڑھی بھی نہیں اور پینٹ شال بھی پہنی ہوئی ہے درگاہ کے سجادہ اللہ والوں کے مزار کے سجادہ نشین اللہ والوں کی اولاد لیکن شکل لباس وضع قطع جو انگریز بھی آتے ہیں. آپ انگریز ہیں آپ نان مسلم غیر مسلم میں کہتا ہوں نہیں میں مسلمان ہوں میرا نام فلاں ہے میں بزرگوں کی اولاد ہوں. اب اس بات کو وہ فخریہ بیان کر رہے تھے. میں آپ سے دکھانا چاہتا ہوں ایمان سے بتانا وہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا چہرہ ایک انگریز نے دیکھا تو اس نے دیکھ کر کہا یار یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ امام محمد ہے. اس نے کہا یہ وہی ہے جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. کہا نہیں یہ وہ نہیں جو مسلمانوں کے نبی ہے. یہ امام محمد مسلمانوں کے نبی کے غلام ہیں. کیا ہے ان کے غلام ہیں. ان کا نام بھی محمد ہے پر یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے غلام ہیں. انگریز ہکا بکا ہو گیا. اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے اگر اس محمد کا ایک غلام اتنا حسین ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا مشبہ شکل کا مالک ہے جسے دیکھتا ہے کوئی تو دنگ رہ جاتا ہے. اس نے کہا اگر چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا حال کیا. ذرا بولو اونچا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بات سمجھ آئی. یار تیرا چہرہ کوئی دیکھے تو وہ کہے آپ نان مسلم آپ غیر مسلم آپ کافر. تیرا چہرہ کوئی دیکھے آپ نان مسلم آپ غیر مسلم آپ کافر. میں نے کوئی کمال یہ نہیں. بزرگوں کی نسبت کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ امام محمد کا کوئی چہرہ دیکھے تو محمد عربی یاد آ جائے. اور حدیث قدسی ہے اللہ والوں کی نشانی اذا رؤوا ذکر اللہ. فرمایا جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. چہرہ دیکھو تو انگریز یاد نہ آئے خدا یاد آئے.
بزرگاں دی اولاد اللہ فخر کرے نیک دیکھ کے اجن تے غیر مسلم لیکن امام محمد کو کوئی دیکھے تو محمد ارگی یاد آ وجہ حضور یاد آ وجہ میں کہ کمال ہے ایک کمال نہیں کمال ہے اذا ذکر اللہ چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے اس لیے فرما اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے حضرت گرام آج سنی بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم انحطاط کا شکار ہے تنزلی کا شکار ہے روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے ایک تو نبی کی سنت سے دوری اور دوسرا نبی کے دیے ہوئے علم سے حضور کی سنت سے بھی دور ہیں اور دین سے بھی دور ہیں علم سے یہ سارے بزرگ اللہ والے علم پڑھتے تھے پڑھاتے تھے دین پڑھتے تھے پڑھاتے حضور غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا فرما چٹائی پہ بیٹھ کے نبی کا دین پڑھایا ہے فرما جب یہ پڑھانا عروج کو پہنچا تو میں نے دیکھا مقام قطبیت بھی نبی کا دین پڑھانے سے ملتا ہے حضرت گرامی اس لیے اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہی ارتفاع الحجب بین العبد والرب فرما بندے اور رب کے درمیان حجابات ہوتے ہیں پردے ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اذا تقرب الی عبدی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع بي فكنت يده الذي يبطش بها فكنت رجله الذي يمشي بها فرما اللہ کا ولی جب مقام تقرب پا لیتا ہے فرمایا پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑتا یہ ہے اور قوت رب کائنات کی کار فرما ہو جاتی ہے فرمایا آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا یہ ہے اور طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے فرما پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلتا یہ ہے اور قوت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے اور خدا کی جلووں کا منتظر رہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے خدا انورہ ما بین السماوات والارض زمین و آسمان کا درمیان روشن ہو جاتا ہے منور ہو جاتا ہے خدا کے جلووں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے مچلتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے سرپ رہے میری جبین نیاز میں اللہ کا ولی مچلتا ہے تڑپتا ہے امام شعرانی نے لکھا الجواہر والجواہر کتاب کا نام ہے آپ فرماتے ہیں ادھر بندہ اللہ کا ولی تڑپتا ہے مچلتا ہے مولا تیرے جلوے کب آئیں گے تیرا دیدار کب کروں گا تیری تجلیات کا نظارہ کب کروں گا تیرے انوارات کا مشاہدہ کب کروں گا بندہ تمنا کرتا ہے فرماتا ہے فیقول الملائکہ اننی شہد فاننی الیہم اشفق اے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میرا بندہ میرے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے اور میں تو اس کے دیدار کے لیے مشتاق بیٹھا اللہ اکبر ایک بندہ ادھر یہ تڑپ رہا ہے ادھر خدا دیدار کا شوق رکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ کا ولی یہ واسطے فرمانا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی سادات سلسلہ سے وابستہ ہیں آپ کے خاندان کا ایک ولی تھا ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے کچھ لوگ آئے دریا کے کنارے بیٹھ گئے بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں سارا دن گزر گیا جب شام ہوئی مغرب کا ٹائم ہوا وہ اللہ والے تشریف لے گئے انہوں نے پوچھا ہاں بابا کہاں جانا چاہتے ہو سارا دن گزر گیا سارا دن ہو گیا یہاں بیٹھے ہو آخر ارادہ کہاں کا انہوں نے کہا ہمیں دریا کے پار جانا ہے وہاں ہمارا ایک مندر ہے وہاں ہم نے جا کر پوجا پاٹ کرنی ہے عبادت کرنی ہے فرما اچھا تم مندر میں جانا چاہتے ہو وہاں پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہو جی حضور فرما ہمارا مندر یہاں آ جا
اگر تمہارا مندر یہاں آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما آنکھیں بند کرو. جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو پھر آنکھیں کھلوائیں تو مندر سامنے پایا. مندر سامنے موجود. فرما کرو عبادت، یہ تمہارا مندر ہے. انہوں نے دیکھا وہی در و دیوار، وہی سسٹم، وہی نظام، سارا نقشہ مندر کا سامنے کہا عبادت کرو نا، تمہارا مندر ہے. اب وہ حیران ہو گیا. جو صاحب درد تھے وہ رونے لگے، آنسو چھلک پڑے. انہوں نے کہا اللہ والے یہ مندر ہمارا ہے، ہم نے صدیوں سے اس کی عبادت شروع کر رکھی ہے. ہمارے پھر ہماری اولادیں اس کی پوجا کریں گی. لیکن بات یہ ہے یہ مندر جس کے اشارے پہ دوڑ رہا ہے ہم اس کی پوجا نہ کریں، ہم اس مندر کی پوجا کریں. اب ہم اس مندر کی پوجا نہیں کریں گے جس کے اشاروں پر ہمارا مندر بھی ناچ رہا ہے، ہم تو اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اس اللہ کے ولی نے کہا میں تو خود بھی کسی اور کا عابد ہوں تو میری پوجا کیسے کرو گے؟ میں تو خود بھی کسی اور کا عابد ہوں تو میری پوجا کیسے کرو گے؟ قدموں میں گر گئے. انہوں نے کہا اچھا جن کا تو عابد ہے ہمیں بھی اسی کا عابد بنا. یا رسول جس کا تو عابد ہے ہمیں بھی اسی کا عابد بنا دے، جس کی پوجا تو کرتا ہے ہمیں بھی اسی کی پوجا کرنے والا بنا دے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج بدبخت آدم سے اے ولیاں دی بیعت کرن نال کیا تھیندے، انہاں دے آستان تے بنن نال کیا تھیندے، انہاں دے عرس مناون نال کیا تھیندے، انہاں دی خدمت وچ حاضری دیون نال. میں کہ اک جو نہ تھی ہوے جو اندھے یہ اللہ والے وہ ہیں ان کی خدمت میں اگر جانور بھی آ جائے نا خدا کی قسم وہ بھی مقام پا جاتا ہے، وہ بھی مقام پا جاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کا سچا واقعہ، اصحاب کہف کا کتا ولیوں کی صحبت میں آیا، رب نے اسے بھی جنتی بنا دیا. اچھا رب کا اصول ہے، رب کا قانون ہے کہ یہ جو جانور ہے نا قیامت کے دن اللہ جانوروں کو فرمائے گا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ. جانور سارے مٹی ہو جائیں گے، لیکن توجہ اصحاب کہف کا کتا مٹی نہیں ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مٹی نہیں ہوگی، حضرت سلیمان کی چیونٹی مٹی نہیں ہوگی. میرے آقا کا گدھا مبارک حضرت یعقوب جس پر حضور سوار ہوتے تھے وہ مٹی نہیں ہوگا. حضرت قصبہ میرے نبی کی سواری وہ مٹی نہیں ہوگی. حضرت گرامی مٹی بھی نہیں ہوں گے، جنت میں جائیں گے. ذرا توجہ، آج بدبخت نبی پہ زبان تام دراز کرتا ہے، نبی کے صحابہ پہ فلاں صحابی تو معاذ اللہ منافق تھے، فلاں صحابی کا ایمان کامل نہ تھا. نبی پاک کے صحابہ کے بارے جنت و دوزخ کے فیصلے، ایمان و نفاق کے فیصلے آج تک بدبخت کر رہا ہے. وہ بدبخت جس کے اپنے بھی مومن ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے. میں نے کہا آج تک کوئی چرسی، آج تک کوئی بھنگی، آج تک کوئی کالا کلوٹا نبی کے صحابہ کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر ولی کی صحبت میں کتا آ جائے وہ بھی جنتی، اگر نبی کی سواری اونٹنی بن جائے وہ بھی جنتی، گدھا بن جائے وہ بھی جنتی، حضرت سلیمان سے محبت چیونٹی کرنے لگ جائے وہ بھی جنتی. جو کسی ولی کے ساتھ محبت کرے وہ چاہے کتا ہو وہ چاہے جانور ہو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر کسی نبی کی صحبت میں کوئی جانور آ جائے وہ مٹی نہیں ہوگا، وہ بھی جنت میں جائے گا. میں نے کہا نبی ولی کی صحبت میں آنے والے جانور اور عام چیز کی صحبت، عام چیز جو صحبت اختیار کرے اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ جنتی ہے. ایمان سے بتانا جو ولی کی صحبت میں نہیں، کسی نبی کی صحبت میں نہیں، حضرت موسیٰ کی صحبت نہیں، حضرت عیسیٰ کی صحبت نہیں، حضرت داؤد کی صحبت نہیں، ارے جو امام الانبیاء کے فیض یافتہ بھی
بھی ہوں، شاگرد تعلیم یافتہ بھی ہوں، صحبت یافتہ بھی ہوں، ان کے جنتی ہونے میں کسے شک ہو سکتا؟ جیکو یقین ہے ذرا اونچا بولے واسطے اللہ دا قرآن پڑھنے دے رضی اللہ عنہ مرضو عنہ، نبی دے سارے صحابہ کو میں راضیاں آج دا بات راضی نہ تھی کیا ضرورت ہے؟ وہ خلیفہ ہارون رشید قبلہ ویندا پیا ہا ایک بندی گٹر صاف کرن والا کھڑا ہوئے اگے سے صحیح کی نظر کو گرا دیتے اصل کو کوئی نہیں سمجھتے خلیفہ ہارون رشید آج کے بعد ہماری نظر سے گر گیا خلیفہ نے سن لیا بادشاہ نے سن لیا خلیفہ نے مخاطب کر کے بھنگی کو کہا اوے بھنگی انکم فی الماء و استم فی السماء ذات دی کیڑی چمبے مارے شاہپیر کو ہیں تیری کیا حیثیت ہے اوے بھنگی اگر کو نظر بھی تو گرا دیتی تو تیری حیثیت کیا ہے کہ آج تک کوئی اگر بدبخت نبی دے صحابہ دے بارے بک بک کرے فرمایا انہاں دی شان وچ فرق نہیں آندا انہاں دی عزت وچ فرق نہیں آندا کیونکہ رب فرما چھوڑیے کل وعد اللہ الحسنى نبی کے سارے صحابہ جنتی بھی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان نبی کے سارے صحابہ سے میں راضی تھی جتھا رب دی طرف سے میں اعزاز ہے کہ رب نے جنت دا ٹکٹ عطا کر چھوڑی ہے کہ رب راضی بھی ہے اگر آپا نے کچھ اٹھی تے ایویں نبی دے صحابہ کو بک بک کرن پے ونے جا کے فلاں صحابی دا تے ایمان شک تھا فلاں صحابی نبی دا وفادار کہنا تو بڑا وفادار ہے اپنے گریبان جھاتی پہنچ وقت آنے نا ہاں حضور دی نماز تے پیرا دیوان دا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیوان دا یہ باقی دین دے معاملات تے پیرا دیوان دا اچھا اپنے آپ کو دیکھو کہ اچھا کتنا جد و جہد کریں نبی دے صحابہ خدا دی قسم نبی دے صحابہ تو ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر فرمائیں کہ تو سب تابعین ترے ٹائم روٹی کھاتے بھی پیٹ بھرتے روٹی کھاتے بھی رب دے فرض نہیں پورے کریں دے رب دے فرض پورے نہیں کریں دے اچھا تا ایک کھجور مہینہ کھا دیے والا ہی جنگل لڑیے سب انہاں نبی دے صحابہ دے بارے تو بک بک کریں جنہاں دے قربانی رہے عالم حضرت گرامی پتہ چلیا مقدر بدلدا ضرور ہے پر بدلدا کہ اللہ والے دے دامن کو پکڑنا ہے اصحاب کہف ولیاں دی صحبت سے جو ہے رب نے مقدر بدل ایک بلی ہے اللہ دے ولی دے مزار چلا درگاہ دے اندر خانقاہ دے اندر فرمایا مہمان جو آمن آنا وہ بلی سارے دل پہلے سارے دل یہ دو مہمان آمنے وہ دو دفعہ میوں کرے ترے مہمان آمنے ترے دفعہ میوں کرے فرمایا ایک جڑے مہمان دو آگے لیکن صبح ٹائم بلی جڑا ہے وہ ایک دفعہ میوں کیتا تے لنگر پکا کے ایک بندے دا رکھ لیتا مہمان دو آگے وہ حیران ہو من پتہ نہیں اساں بول گیا ہے بلی بول گئی ہے بلی تا مطلب روزانہ جتنے مہمان آتے ہیں اتنی دفعہ میوں کریں دیئے لنگر سامنے رکھے ہونے نا تو جلدی دوجہ مہمان دے کھانے تیار کریں والے بجن پہ دوجہ مہمان روز کی دا سر کی دا میرا کھانا تیار نہ کرو میں روزے نہ میں کہ ولیاں دی صحبت وچ رہن والی بلی دا علم ہے بلی دی شان ہے کتے دی شان ہے رب جنتی بڑا چھڑے دے مسجد مولانا جامی نے لکھا نا کہ اصحاب کہف دے ولیاں دا کتا ہوے جنت وچ بنجے جڑا نبی دی بلی دا فقیر بڑھ وے نبی دا در دا کتا بڑھ وے آکھن سکتر آکاش جامی نام بوتے کہ آمد ہر زبانت گاہے مولانا جامی یا رسول اللہ اپنی گلی دے کتے دا جامی رکھو تو سجامی اپنے کتے لینا جامی رکھے سو والے جامی آخر سجے سو تمہاری زبان مبارک دے جامی دا نام دا آبے سے اللہ آدم جتنا کتا ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آندے میں کہا جتنا عوارہ کتا ہوئے جتنا رحمت دا مرکز ہے ولیاں دی صحبت جران والا کتا اٹھائی بیدا پئی اور ایک قرآن ہے قرآن اٹھائی بلا پڑی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نبی لے اللہ والے ہیں جو اللہ سے دلا دیتے ہیں اللہ تے گرامی اللہ رب العزت تو ساکو سیمان اللہ دے ولیاں دی محبت بھی عطا فرماوے انہاں دی زندگی تے چلن دی بھی توفیق عطا فرماوے آستان تو آباد و شاد رکھے سادات کرام دی خیر فرماوے انہاں دے فیض عام اور تام فرماوے ہما علیہ البلاغ